فضائل حرم یعنی کعبہ بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کے کچھ فضائل ہیں، وہ مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے جو حرم کے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اور کسی شہر کو عطا نہیں کیے۔ تو پہلی جو چیز ہے اس کے اندر کہ لوگ اس کی طرف بڑے مؤدب انداز میں چلے آتے ہیں، اور وہ مؤدب انداز کیا ہے؟ احرام باندھ کر۔ کس انداز میں؟ احرام باندھ کر، ایک ہی لباس، ایک ہی وردی، ایک ہی لباس، ایک ہی وردی میں اس کی طرف آتے ہیں، اور ان کے آنے کا انداز کوئی شاہانہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑے ہی ادب والا، عاجزی والا، انکساری والا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی محترم بھائی وہاں پر آئے گا تو 2 چادروں کے اندر آئے گا۔ کس میں آئے گا؟ 2 چادر، گویا سب کی ایک ہی وردی ہے، وہاں پر سب اللہ کے حضور ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی طرز میں کھڑے ہیں، ایک ہی جیسا لباس ہے۔ تو اس میں اب وہ امیر کا، غریب کا، چھوٹے کا، بڑے کا، اور اس طرح سے جابر کا، طاقتور کا، دولت مند کا، یہ سارے امتیازات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ ہاں جی، سب ایک ہی ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے کافر جو ہے، اللہ کا نام ماننے والا، وہ کبھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کافر حرم کے اندر اس کو داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی پلید چیز وہاں پر جا ہی نہیں سکتی۔ اور اس طرح سے تیسری جو چیز ہے وہ ہے شکار کھیلنے پر مکمل پابندی۔ شکار وہاں پر کسی بھی چیز کا نہیں کیا جا سکتا، حلال جانور کا یا حرام جانور، مکمل اس کے اوپر پابندی ہے۔ اور یہ پابندی محرم اور غیر محرم سب کے لیے ہے، یعنی جو احرام باندھے ہوئے اس کے لیے بھی ہے، اور جس نے احرام نہیں باندھا اس کے لیے بھی یہ پابندی ہے کہ وہ محرم ہے یا غیر محرم ہے، سب کے لیے یہ کیا ہے؟ پابندی موجود ہے۔ اور درخت کاٹنا، یہاں کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا، جو قدرتی وہاں پر موجود ہے اس کو نقصان پہنچانا، اس سے بھی کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہاں کا مٹی، وہاں کا پتھر، وہاں کی مٹی اکھاڑ کر کسی اور جگہ پر لے جانا، اس سے بھی کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ 6 نمبر پر قربانیاں اور جرمانے وہاں پر ادا کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو حج کی قربانی ہے اس کے علاوہ پوری کائنات میں افضل ترین جگہ ہو، خوبصورت ترین جگہ ہو، لیکن اس کے علاوہ کہیں پر قربانی ہو سکتی نہیں، حج کی قربانی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو حج کا عمل ہے محترم بھائیو، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سارے گناہوں سے کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے، بالکل ایسے اس کو بنا دیتا ہے جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہے، آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ اور یہاں پر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے، یعنی ایک نماز پڑھنا اس کا اجر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ 1,00,000 نماز، سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن ناواقفیت کی بنیاد پر اور تعصبات گروہی اور مسلکی تعصبات کی وجہ سے ہم وہ 1,00,000 نماز کا ثواب ایک نماز میں جو ملتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ تعصب کے اندر اس قدر گڑے ہوئے ہیں کہ ادھر فرض نماز کھڑی ہوتی ہے اور وہ ادھر واش روم میں چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ سستی بھی کرتے ہیں۔ تو بھائیو سستی ہم نے نہیں کرنی، اللہ تعالی ہم سب کو یہ گھر دکھائے۔ تو حج کی ادائیگی یہاں پر ہوتی ہے، اور ان تین مسجدوں میں اور ان 3 خاص جگہوں میں یہ جگہ شامل ہے جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کی اجازت دی ہے ثواب کی نیت سے۔ دنیا کائنات میں ان 3 جگہوں کے علاوہ وہ کون سی 3 جگہیں ہیں؟ ایک حرم ہے، حرم مکی، اور دوسرا حرم مدنی ہے، مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ۔ ان کے علاوہ کسی بھی مقدس جگہ پر، کسی بھی عظیم جگہ پر ثواب کی نیت سے جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہ 3 جگہ، اور اسی طرح سے یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو یہ قبلہ ہے۔ تو یہ 10 خصوصیات ہیں، تقریباً فضائل ہیں اس محترم بھائیو جگہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فضائل کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔